اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور میں کیسے ڈروں اس سے جس کو تم نے شریک کیا، حالانکہ تم لوگ نہیں ڈرتے کہ تم نے شریک کیا اللہ کے ساتھ اس کو نہیں اتاری جس کی تم پر کوئی دلیل، تو دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار امن میں ہونے کا اگر تم لوگ جانتے ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم پر۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کو چاہتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حکمت والا علیم ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت کا بیان ان آیتوں میں ہے، جس میں ایمان کی کیفیتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ایمان خوف سے نکالتا ہے اور امید کو جگاتا ہے، کیونکہ ایمان روشنی ہے اور روشنی میں خوف نہیں ہوتا۔ خوف اندھیرے کی علامت ہے۔ اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان کی دل سے تصدیق ہوتی ہے، یعنی دل سے سچا ماننا، دل سے کہنا، یہ ایمان کی روشنی ہے۔ یہ اقرار اور تصدیق کا جو حق ہے، جب وہ ٹھیک طریقے سے ادا ہو جائے اور درست ہو جائے تو پھر بیچ کے پردے ہٹتے ہیں، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کے پردے ہٹتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر کو درمیان میں دیکھے تو اس کا ایمان دھندلا ہے۔ خوف کی حالت اس وقت تک ہے جب تک ایمان دھندلا ہے۔ طالب کی نظر جب الف ذات اللہ پر آتی ہے تو اس وقت ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، یعنی وہ نہیں دیکھتا کوئی چیز لیکن ہر عمل میں اللہ کو دیکھتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کا راز رونما ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایمان، اس طرح کی کیفیتیں جب تک نہیں آتی، شرک اور شک سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ شرک شر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے، اس لیے جب انسان کے اندر ایمان کی روشنی ہے تو وہ باہر کے شرک کو پہچانتا ہے، اس سے بچتا ہے، اور ایمان باہر کے خوف سے اس کو آزاد کراتا ہے۔ جس کا اندر روشن نہیں ہے وہ ظلمت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ انبیاء روحانیت کے مقام پر ہیں، اس لیے روح اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے۔ امن اور اطمینان روح کے پاس ہے، اور جس کے پاس امن ہے، اطمینان ہے، وہی دنیا کو اطمینان دینے، امن دینے کا اہل ہے۔ خدائی تعلق والا انسان کائنات کے دلائل سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے سلطان نازل کرتا ہے۔ سلطان نازل کرنا یعنی کائنات عالم کی ہر حرکت اس کی تائید میں رہتی ہے، یا یہ کہیں کہ اس کے حکم پر چلتی ہے۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل سے گزر گئی، دریائے نیل نے ان کو نہیں ڈبویا۔ عیسیٰ علیہ السلام سلیب سے بچ کر نکل گئے، لیکن ان کے مخالف نہیں بچ سکے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یعنی جو اپنے آپ کو امن میں سمجھتے تھے وہ خوف میں مارے گئے، اور جن کو خوف میں ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ امن سے رہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن،
وهم معتدون. لم یلبسو، اندھیرے میں، ظلمت میں فاسق، فاجر، کافر اور مومن کا امتیاز نہیں ہوتا. جب ظالم کی حکمرانی ہو، باہر شرک ہو، اس وقت ایمان پر قائم رہنا، ایمان کی حفاظت کرنا، کسی کافر، کسی ظالم، کسی طاغی کی محبت میں اور صحبت سے بچ جانا، یعنی سب سے الگ ہو کر حق سے پیوست رہنا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں. ان کا ایمان بالرجا کہلاتے ہیں. ایسے ایمان والے کثرت کی ہیر پھیر میں پریشان اور متفرق نہیں ہوتے. وہ اپنی عزتوں کو کھو کر اللہ کو پاتے ہیں، نتیجے میں اللہ والوں سے جا ملتے ہیں. وہی حقیقی ہدایت پاتے ہیں، امن اور اطمینان کی دولت پاتے ہیں. دنیا دار لوگ دنیا کی دوزخ میں بھی رہتے ہیں اور ان کا شعور نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا دار مشرک لوگوں کی غلامی قبول کرتے ہیں، ان کے خوف کے تابع رہتے ہیں اور حقیقی اطمینان سے محروم رہتے ہیں. خوف امن کی ضد ہے، اس لیے ظالموں کی غلامی میں امن کا ادراک نہیں ہوتا، ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا. لیکن جب ہدایت کا سورج امام وقت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو ان کو دائمی اطمینان اور حقیقت کا علم دیتا ہے. یہ حجت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے، ان کو اپنے ایمان کی معرفت ملے. پھر وہ اپنے کام میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، پھر حقیقی اطمینان کی تلاش میں نکلتے ہیں. ایمان ذات کی محبت کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے. طریقت میں حقیقت سے ملنے پر اس کا تکمیلہ ہوتا ہے. یعنی جب انسان طریقت کی راہ پہ چلتا ہے، محبت کی راہ میں چلتا ہے، تو حقیقت سے جب جا ملتا ہے، حقیقت کو پا لیتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ محبت خدمت کے بغیر نہیں ملتی. خدمت شریعت میں ہے. جو شریعت میں پکا ہو جاتا ہے تو حقیقت اپنا راستہ اس پر کھول دیتی ہے، پھر وہ بلند درجات حاصل کرتا ہے. ان آیتوں میں مومنوں کے کردار، ان کی صفات کا نقشہ ہے. ایمان کی منزلوں پر فائز ہونا، اندر کے خوف کو امن میں بدلنا، باطل کے سامنے استقامت دکھانا. کسی خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہی و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی. نگاہ گرم کے شعروں کے جس سے ہوش اڑ جائیں، نہ آہ سرد ہے کو سفندی و میشی. وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جانے پاک جسے، یہ رنگ و نم یہ لہو آب و نا کی ہے بیشی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.